السلام علیکم ناظرین۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ حضرات، فی الحال ہم 2 سال سے مسلسل آزمائش میں چل رہے ہیں۔ اسے قدرتی آزمائش سمجھیے یا دنیاوی سازش، فی الحال ہم آزمائش میں چل رہے ہیں اور ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم ایک انسان اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہیں۔ اور قوموں کا تو نہیں پتہ ان کا دین، مذہب، دھرم کیا کہتا ہے، لیکن مذہب اسلام ہر مسلمان کو ان چیزوں سے منع کرتا ہے کہ کسی کو برا نہ کہو، کسی کے مذہب کو برا نہ کہو، کسی کو گالی گلوز نہ دو، اور کسی کو ناحق نہ ستاؤ، اور جھوٹ مت بولو، سود کا لین دین مت کرو، جوا مت کھیلو، شراب سے پرہیز کرو۔ ان چیزوں سے جو دنیاوی خرافات کی جڑ ہیں، ان سب باتوں سے مذہب اسلام قطعی منع کرتا ہے۔ لیکن مسلمان غیر قوموں کی طرح بے حس بے مروت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسے اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے کہ اعلام اور مصائب ہماری وجہ سے مڈلا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اعمالکم اموالکم، جیسے ہی تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ جس کا نام ہم لیتے ہیں، دنیا برا بھلا کہے نہ کہے، لیکن ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں پھر کسی کو کچھ کہیں۔ کوئی حاکم، کوئی بادشاہ تبھی ہم پر مسلط ہوتا ہے جب مرضی خدا ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیے کہ ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ٹھوکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے اعمال درست کر لیں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے لین دین میں ہر لحاظ سے پکے سچے مسلمان بن کر ثابت ہوں۔ صحابہ تجارت کرنے کے غرض سے یہاں پہ آئے تھے۔ ان کے اخلاق دیکھ کے، ان کے لین دین کو دیکھ کر غیر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ مسلمان ہندوستان میں پہلے ہی سے آیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ اتارا تو ان کا پہلا قدم ہندوستان میں پڑا۔ اس وقت ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا۔ آج کا سری لنکا یہ ہندوستان کا حصہ تھا، برما اور بنگلہ دیش یہ ہندوستان کا حصہ تھا، نیپال اور پچھم میں عراق تک یہ سب ہندوستان کا حصہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام جو ہمارے پہلے انسان اس دنیا میں آنے والے، جن کی ساری انسانیت جن کی اولاد ہے، ان کا قدم مبارک سری لنکا میں پڑا اور ہندوستان ہی میں وہ رہے۔ یہیں سے ان کی نسل پھلی اور پھولی، یہیں پہ وہ سکونت اختیار کیے اور پھر یہاں سے دنیا میں کہیں بھی گئے، لیکن اصل مسکن ان کا ہندوستان ہی تھا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان ہمارے باپ کا ہے، تو یہ بات پہلے مد نظر رکھے کہ جو انسان پہلے دنیا میں آیا تھا، ہماری کتاب، ہمارے مذہب کے مطابق وہ مسلمان تھا، اور اس کی نسل اس دنیا میں پھلی پھولی۔ تو یہ ہندوستان ہر انسان کا، جو اس میں بسنے والا ہے، سب کا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے آج ہم مسلمان نہیں ہیں، اور غیر قومیں ہم پر طنز و تشنیع کرتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں علم ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور نہ ہم کوشش کرتے ہیں اسے کی تعلیم کو حاصل کرنے کی۔ جب ہم اس کی تعلیم کو نہیں جانیں گے تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس سے کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ تو دوستو اپنے بچوں کو کم سے کم 5 تک دینیات مکتب میں تعلیم دلوائیے، کیونکہ یہ فریضہ ہے ہر مسلمان پر۔ دنیاوی تعلیم تو انسان کہیں بھی حاصل کر سکتا ہے، دنیا کے کالج، نرسری، مڈل وغیرہ کھلیں، کہیں بھی دنیاوی تعلیم حاصل کر، لیکن اپنے مکتب میں پرزور ایک دم فرض واجب سمجھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، تاکہ وہ دین کی بات جانیں اور اندھے اور بہرے نہ رہیں، تاکہ وہ آگے چل کے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکیں۔ دوستو یہ پیغام اچھا لگے اپنے دوستوں کو شیئر کریں، ہو سکے تو اس چینل بہت ہی کمزور ہے، اسے سبسکرائب کر کے اسے آپ آگے بڑھائیں، آپ ہی کے بڑھانے سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، اور یہ بات اچھی لگے تو اپنے احباب کو ضرور بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔